السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ حجرات سورت کا نمبر ہے 49۔ ہمارے آج کلاس کا حصہ انشاءاللہ العزیز اس کے سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں بھی ڈسکس ہوگی، تفسیری باتوں کی طرف۔ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، تلاوت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ تلاوت کے بعد اس کی تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ فرسٹ تعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، دیکھیں قوم من قوم، یا تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ من نساء، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، ادغام ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ اس سے پہلے میں دیکھیں تنوین کے بعد یہاں پہ حمزہ کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام یرملون، اور اس کے مل رہا ہے یا ساتھ، اور یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے تنوین کے بعد، یعنی ڈبل زیر کے بعد یہاں پہ عین آ رہا ہے اور پھر ہلکی میں سے اظہار ہو رہا ہے۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ومن لم، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام یرملون ہوگا۔ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ضاد ہے، فل ٹائم موٹا پڑھیں، بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، علیم خبیر، کلیئر ریڈ ہو رہا ہے نون کا ساؤنڈ۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، لیکن نون مشدد ہے، ادغام ہوگا، ود غنہ بھی ہوگا۔ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أن هداكم، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، الف ہلکی میں سے اظہار ہوگا، کلیئر ریڈ ہوگا نون کا ساؤنڈ۔
أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. چلے اب تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں. فرمایا ایمان والوں کو پہلے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد ایک بندہ مومن کے اور حضور کی امت کے آداب بتائے جا رہے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. پیچھے والے آدمی بھی فرمایا کہ ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ایک دوسرے کو ظلم نہ کرو، آپس میں رحم کرو. فرمایا کہ ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے. فرمایا کہ مردوں میں سے کوئی گروہ مردوں کے دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. فرمایا نہ عورتوں میں سے کوئی دوسری عورتوں کے مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، فرمایا کہ نہ ہی ان کے برے ناموں سے پکارو. ولا تلمزوا انفسکم، فرمایا کہ عیب نہ لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو ایمان لانے کے بعد. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے اوپر پہلے والے تلمسو کا معنی ہے عیب نہ لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کے الٹے نام برے القاب سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کیا ہی برا ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہ کی تو وہی لوگ خود پر ظلم کرنے والے ہیں. اس لیے کسی کا مذاق اٹھانا، مذاق مختلف ہو سکتا ہے، رنگ، نسل کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، تو کسی کا مذاق نہیں، تمسخر نہیں اڑانا چاہیے. تو اس وجہ سے شریعت کے مختلف اقوال ہیں. اگر کسی کی عزت بار بار نہ ہو، ہاں مزاح جائز ہے اسلام میں، وہ یہ خوش طبعی کے لیے ہوتا ہے کہ ایسی بات جس کے اوپر کسی کی عزت کو نہ اچھالا جائے، کسی کی عزت کو تار تار نہ کیا جائے. فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے عزت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، پھر فرمایا کہ اے ایمان والو گمانوں سے بچو. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی، نہ غیبت کرو ایک دوسرے کی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. مردہ بھائی کے یہاں مثال دی گئی کہ آدمی جب قبر میں چلا جائے تو انسان پسند کرتا ہے کہ اس اپنے بھائی کا گوشت کھائے. تو اس لیے احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیات واضح ہیں. فکرہتموہ، اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ تو یہ تم پسند نہ کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا. غیبت کے حوالے سے یہی ہے کہ اگر اس کی کر بیٹھے ہو اس سے معافی مانگیں یا اس کے لیے دعا کر دیں. اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے یا وہ آپ سے دور ہے تو جس طرح بھی اس بات کا ازالہ کیا جائے. توبہ انسان کے جو حقوق العباد ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں وہ غیبت کو غیبت سمجھ بھی نہیں رہتے. تو اس لیے ان آیات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ بہتان بازی، غیبت، کینہ، بغض، ان ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، ایمان کا نور آ جائے گا. اور آگے آج کے ہمارے حالات کے حوالے سے فرمایا کہ بلکہ ازل سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے. اور وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے شعوبا خاندان اور قبائل، لتعارفوا پہچان کے لیے. آج کیا ہوا، یہ ان لوگوں کو ختم کرنے کے جو تکبر کرتے ہیں نسب پر،
کہا کہ تم دیکھو ذرا، اوپر تو سب ایک ہو، آدم علیہ السلام کے اولاد ہو اور حضرت حوا کے بطن سے تم پیدا ہوئے ہو، تو اس لیے کہا گیا کہ تم ایک ہو، اس لیے نسب کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اس چیز کا، آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ فلاں چودھری اور فلاں فلاں ذات پات کا تصور اس قدر مسلمانوں میں ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ ایک بندہ مومن جو تقوی رکھتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے معاشرے میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور کچھ عزت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ کو بس یہ اس کو فخر ہے کہ میں تو بہت بڑی کاسٹ سے ہوں اور یہ تو نچلے درجے کی ذات پات سے تعلق ہے۔ اسلام کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام تو اس لیے کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا کیا، اور یہ جو قبائل اور تمہارے لیے خاندان بنائے ہیں یہ معرفت کے لیے، پہچان رکھنے کے لیے بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تمہارے ہاں، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی ہے۔ اس لیے تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فضیلت دینی چاہیے، نہ کہ ذات کے حساب سے۔ قالت الاعراب آمنا، یہاں پہ قبیلے کے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کہا، قبیلہ بنی اسد کے دیہاتی بولے کہ ہم ایمان لے آئے، تو کل لم تؤمنوا، محبوب فرما دی تم ایمان، ان کو کہو کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، لہذا آمنا نہ کہو لیکن یوں کہو کہ ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تو اللہ تمہارے عملوں میں سے تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گا، بے شک وہ بخشنے والا۔ اس لیے اعمال کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ایمان لانا ہے، دل سے ایمان لانا ہے، اور تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ محض زبان سے کہہ دینا میں رسول اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ان کے نقص بیان کرنا ممبر پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ بس اظہار ہے جو ظاہری طور پر جس کا کہا گیا۔ آمنا نہ کہو بلکہ تم کو فرما بردار ہوئے۔ ایمان آ جائے تو پھر تصدیق قلبی حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ اور رسول کی محبت آ جاتی ہے، اس کی اطاعت آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ اور رسول کا نام لینا، زبان سے کلمہ پڑھنا، اور اس محبوب کی بارے میں نقص عیب نکالنا، اور اس کی شان رسالت میں نقص بیان کرنا، اور فضائل کو بیان نہ کرنا، مقام مرتبہ کو بیان نہ کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے کامل ایمان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ہو، عزت بھی ہو۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، فرما ایمان بھی لانا ہے، تعظیم بھی کرنی، توقیر بھی کرنی ہے۔ یا فرمایا کہ پھر فجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، سچے لوگ وہ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے، اور مال اور جان سے جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سچے ہیں۔ آگے والی آیات میں فرمائے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا کہ اے حبیب بنی اسد والوں سے فرما دیجئے کیا تم جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ اللہ کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں، اور وہ خوب جانتا ہے، اور اے حبیب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے، ان سے فرما دو قل لا تمنوا علی اسلامکم، آج کوئی اللہ کے رسول پر ایمان لا کر یا اللہ پر ایمان لا کر یہ احسان نہ جتائے کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر معاذ اللہ احسان کر دے، نہیں، اللہ فرماتا ہے بلکہ قل لا تمنوا علی اسلامکم، محبوب فرما دیجئے تم نے کوئی اسلام کا احسان مجھ پر نہ کرو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، یمن علیکم من ہداکم للایمان، تمہیں اس نے ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر غیب کو جو زمین و آسمان میں ہے۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کی قدر کریں، اللہ رسول کی اطاعت کو لازم کریں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کا دنیا سے خاتمہ ہو، اور قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔